دوستو آپ ملک کے اندر سب سے زیادہ نقصان اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو بھارتیہ جنتا پارٹی کے نریندر مودی نے کیا۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس ملک کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے کیا حالات پیدا کیے جا چکے ہیں۔ ایک ایسا شخص جس نے سب کچھ قربان کیا، ایک ایمانداری اور وفاداری کیا ہوتی ہے اگر ہم سب نے کسی سے سیکھا ہے تو اختر الایمان صاحب سے سیکھا ہے، ورنہ شاید اختر الایمان صاحب کی آج لالو پرساد کی کیبنٹ کے اندر ایک منتری ہوتے، لیکن انہوں نے اپنی کرسی کو اہمیت نہیں دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جس عوام نے جس بھروسے اور یقین کے ساتھ مجھے چن کر دیا ہے، ان عوام کی بھلائی کے لیے میں جو کچھ بھی کر سکتا ہوں بغیر اپنا ذاتی مفاد دیکھے ہوئے، بغیر اپنا خود کا ڈیولپمنٹ دیکھے ہوئے، میں اپنے چناوی چھیتر کا ڈیولپمنٹ کیسے کر سکتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2010 میں سب سے پہلے مجلس اتحاد المسلمین سے ہماری ٹیم سیمانچل آئی تھی، اور اس وقت اس علاقے کی بدحالی دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ اگر ان علاقوں کے اندر بھی اگر انسان بستے ہیں تو کیا وجہ ہے یہ علاقہ اتنا پچھڑا ہے۔ نہ سڑکیں تھی، نہ بجلی تھی، گھروں میں ٹی وی نہیں ہونے کی وجہ سے ہم موبائل کے اوپر جا کر گاؤں گاؤں کے اندر لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ اسد الدین اویسی صاحب ہیں، یہ حیدرآباد میں سانسد ہے، یہ تمہاری لڑائی لڑتے ہیں، تمہارے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ 15 سال پہلے کی بات ہے، اور آج الحمدللہ یہ فرق ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہم کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں، چھوٹے سے چھوٹے طبقے میں چلے جائیں، کسی بھی گلی میں چلے جائیں، کتنا بھی بزرگ شخص ہو یا ہماری مائیں اور بہنیں ہو یا چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو، یہ ہمیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پتنگ صاحب والے ہیں یا اویسی کی پارٹی والے ہیں۔ یہ بدلاؤ الحمدللہ ان 15 سالوں کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، اور یقیناً آج جو کچھ بھی ترقی یہاں پر دکھ رہی ہے یہ کسی حکومت کی وجہ سے نہیں ہے۔ میں نے پارلیمنٹ کے اندر ایسے تو بہار سے بہت سارے سانسد چن کر ڈالے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اگر سیمانچل کے بارے میں کسی نے آواز اٹھائی تو وہ میرے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہیں۔ آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے بہار کے چناؤ کے اندر تمام سازشیں رچی جا رہی ہے، اور اس گھٹیا لیول کے اوپر راجنیتی ہو رہی ہے۔ اسد الدین اویسی صاحب نے کہا تھا کہ محض ہمیں 6 سیٹیں دے دو، ہم بھارتیہ جنتا پارٹی کو دوبارہ بہار کے اندر حکومت نہیں دینا چاہتے ہیں، لیکن لالو پرساد اور ان کے بیٹے تیجسوی اور کانگریس نے یہ کہا کہ مجلس کا کہنے والا یہاں پر کوئی ہے نہیں، مجلس کی کوئی وجود نہیں ہے، مجلس کی کوئی طاقت نہیں ہے یہاں پر، تم 6 مانگ رہے ہیں، ہم تمہیں 1 بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 11 تاریخ کے دن آپ لوگوں کو ایک ووٹ دے کر یہ پیغام دینا ہے کہ اسد الدین اویسی کو چاہنے والے کتنے لوگ بہار کے اندر ہیں۔ آپ لوگوں نے پہلے بھی اپنے ووٹ کے ذریعے یہ دکھایا تھا کہ آپ لوگ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت میں یہاں پر قبول کر چکے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام راجنیتک پارٹیاں، چاہے وہ جے ڈی یو ہو، آر جے ڈی ہو، کانگریس ہو، بی جے پی ہو، سماجوادی، کوئی بھی پارٹی ہو، ان نے ہر پارٹی نے آپس سے سمجھوتا کر لیا ہے کہ سیمانچل علاقے سے ہم میں سے کوئی بھی ہار جائے، کوئی بھی جیت جائے چلے گا، لیکن اسی حالت کے اندر ہم نے اسد الدین اویسی کو سیمانچل کے اندر دوبارہ پیر رکھنے نہیں دینا۔ ان کی ایسی سازشیں چل رہی ہے کہ مجلس کو یہاں پر ناکامیاب کرو، کیونکہ انہیں پورا یقین ہے کہ اگر سیمانچل کے اندر اسد الدین اویسی صاحب اچھی خاصی سیٹیں لے کر آتے ہیں تو 5 سال کے بعد جب چناؤ ہوں گے تو ہندوستان میں سب سے زیادہ مجلس کی سیٹیں اگر کہیں چن کر آئے گی تو وہ بہار کے اندر آئے گی، اور اسی بات کو سمجھتے ہوئے یہ تمام سازشیں چل رہی ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کرنے کے لیے آیا، آپ نے 2 دن پہلے تیجسوی یادو کا بیان سنا ہے اسد الدین اویسی صاحب کے بارے میں، انہوں نے کیا کہا۔ ان سے ایک پترکار نے پوچھا کہ اویسی نے تو آپ سے محض 6 سیٹیں مانگے تھے، آپ اویسی کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایکسٹریمسٹ لوگوں کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایکسٹریمسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چرم پنتھی، کٹر وادی جو ہوتے ہیں، وہ کٹر وادی لوگوں کا
کوئی ہماری پارٹی کے اندر جگہ نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کے لیے، دلتوں کے لیے، پچھڑوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے اگر آواز اٹھانا اگر کٹر پنتھی ہے تو تیجسوی یادو، ہاں ہم کٹر پنتھی ہیں۔ تم نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے، تم نے ہماری آواز نہیں اٹھائے، تم نے ہماری بستیوں کے اندر کوئی وکاس نہیں کیا۔ آج بھی ہمارے بچے ہزاروں کی تعداد کے اندر ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کے اندر جاتے ہیں محض 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے۔ کوئی ماں نہیں چاہتی ہے اپنے بچے کو اس طریقے سے دور کسی شہر کے اندر چھوڑ کر آئے، کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، لیکن مجبوری ایسی ہو گئی ہے کہ نہ یہاں پر تعلیم کے لیے کوئی اسکول کالجز کھولے گئے ہیں، نہ نوکریوں کے لیے کوئی انڈسٹری یہاں پر ملتی ہے۔ کیا کرے گا نوجوان؟ تو بمبئی میں جاتا، پونا، بنگلور میں جاتا، بڑے بڑے شہروں کے اندر جا کر وہاں پر کام کرتا ہے۔ لیکن پورے ہندوستان کو آج یہ بات پتہ چل گئی ہے، اگر بہاری نوجوان اگر ممبئی سے باہر ہو گیا تو ممبئی ٹھپ ہو جائے گی، ممبئی چل نہیں سکے گی۔ یہ طاقت آپ لوگوں نے اپنی محنت کے ذریعے تیار کی ہے، پیدا کی ہے۔ بس آپ لوگوں سے یہی انتظار ہے، 11 تاریخ کے دن اپنے تمام بڑے بڑے لوگ آئیں گے، بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کے پاس بے حساب دولت، حرام کی دولت ہوتی ہے، وہ لوگ آئیں گے یہاں پر آپ کو بانٹنے بکھیرنے کا کام کریں گے، کچھ کو خریدنے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ لوگوں سے انتظار کرنا چاہوں گا، اختر الایمان صاحب اگر یہاں پر جیتتے ہیں تو اس جیت کا سب سے بڑا فائدہ اگر کسی کو ہوگا تو وہ میرا قائد بیرسٹر اسد الدین پارلیمنٹ کے اندر محسوس ہوگا۔ اور یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ اکیلا جو شخص ہم کو آئے دن اٹھیل کے رکھا ہے یہ دوبارہ وہاں پر اس کی آواز دیکھنے۔ میں تو انتظار کر رہا ہوں 11 تاریخ کے دن نوجوان بچوں جاؤ، پولنگ بیت کے اوپر جا کر 5 نمبر کا بٹن ہے، اس بٹن کے اوپر مہر لگاؤ، اور انشاءاللہ ہمیں بھی موقع دو کہ 14 تاریخ کے دن جب بہار کے سیمانچل کے امور علاقے کے اندر آپ لوگ جشن منائیں گے تو انشاءاللہ اورنگ آباد میں امتیاز جلیل میں بھی جشن منانا چاہیے۔ مہاراشٹر کے ساتھ ہندوستان کے اندر ہر وہ شہر کے اندر جشن منانا چاہیے، کیونکہ یہ جیت اکثر الایمان کی نہیں رہے گی، یہ جیت مسلمانوں کے اس عزم کی رہے گی جو پچھلے 76 سالوں تک صرف ایک ربر اسٹیمپ کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہر 5 سال کے بعد وہ آتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو، کبھی جے ڈی یو آتا ہے، کبھی کانگریس آتے ہیں، کبھی آر جے ڈی آتی ہے، 5 سال کے بعد آتے ہیں، آپ کو سپنے دکھاتے ہیں، آپ دکھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ان 76 سالوں کے اندر کیا ہو رہا تھا کہ شادی ہو رہی تھی، گھوڑی سج رہی تھی، اور دولہا بن کر کبھی نتیش کمار آتا تھا، کبھی راہل گاندھی آتا تھا، کبھی تیجسوی آتا تھا۔ اب اسد الدین اویسی صاحب نے صاف کر دیا ہے کہ شادی ہوگی ضرور، گھوڑی ہوگی ضرور، لیکن دولہے ہم بننے والے ہیں۔ تو ہم اتنے سالوں تک جو بدلاؤ اس ملک کے اندر چاہتے ہیں وہ بہار کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دوستو، آپ ملک کے اندر سب سے زیادہ نقصان اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو بھارتیہ جنتا پارٹی کے نریندر مودی نے کیا۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس ملک کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے کیا حالات پیدا کیے جا چکے ہیں۔ ہماری مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے تھے، ہماری درگاہوں کو صاف کر دیا جا رہا ہے، ہم خاموش بیٹھے ہوئے تھے، ہماری بچیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم حجاب نہیں پہن سکتی، تم برقع پہن کے حجاب پہن کر کالج نہیں جا سکتی۔ یہ ہے بلڈوزر کے ذریعے ہمارے گھروں کو ہر روز گرایا جا رہا ہے، ہر روز ہمارے مذہب کے اوپر گالیاں دی جا رہی ہے، اور حد تو یہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا وجود، ہماری پہچان، ہماری شناخت ہے، جس کے لیے ہماری جان قربان ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی گستاخی ہوتی ہے اور سارا ملک خاموش ہے، لیکن وہ خاموش رہ سکتے ہیں، ہم ایسی 50 کرسیوں کو ٹھوکر مارتے ہیں، ہم گستاخ رسول کو کبھی برداشت نہیں کریں گے ملک کے اندر۔ اسی لیے تمہارا بیٹا، تمہارا یہ بھائی جب گستاخ رسول ایک مہاراشٹر کے اندر تیار ہوا تھا تو میں نے بھی مہاراشٹر کی حکومت کو بتایا تھا کہ ہم ہر چیز برداشت کریں گے، ورنہ یہ اگر دوبارہ ہوا تو ہم سڑک کے اوپر کیسا نکل سکتے ہیں تم کو بتائیں گے۔ یقیناً آپ لوگوں نے یوٹیوب کے اوپر دیکھا ہوگا کہ ہندوستان نہیں پوری دنیا نے اس کی دخل لی تھی کہ مسلمان سڑکوں پہ آیا ہے اپنے نبی کی محبت میں۔ میرے بھائی، اس سے برے حالات اور ہو نہیں سکتے ہیں۔ اگر بہتری لانا ہے
تو ہمارے تمام اختلاف کو بھولنا ہے. نریندر مودی کو یہ پیغام دینا ہے کہ سیمانچل کی عوام جو ہے کسی بھی طرح کے ظلم زیادتی کو برداشت نہیں کرتی ہے. تمہیں تیجسوی یادو کو ایک پیغام دینا ہے کہ تم نے 6 سیٹ ہماری ٹھکرایا تھا. 11 تاریخ کے دن ہمارے کے نوجوان کیسے چھکے ماریں گے، اب دیکھنا تمہیں 14 تاریخ کے دن جب نتیجے آئیں گے تو تجھے سمجھ میں آئے گی. بس آپ لوگوں سے یہی اپیل کرنے کے لیے آیا ہے. 5 نمبر کا بٹن ہے EVM مشین کے اوپر جانا، فجر کی نماز پڑھنا، لائن میں کھڑے رہنا، اور 5 نمبر کے اوپر جا کر کیا کرنے کا ہے تو کھٹا کھٹ بٹن دبانا ہے اور مجلس کو تالیاں کرنا ہے. بہت بہت